آئیے آج آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر جناب موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی، طور سینا پوری تفصیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ۔ یہاں پر مولا کائنات کا مصلی بھی ہے، جہاں پر مولا آتے تھے نجف اور عبادت کیا کرتے تھے، اور جس صحابی سے ملنے آتے تھے اس کی مزار بھی صافی صفا یمانی، جس سے مولا کوفہ سے نجف آتے تھے ملنے کے لیے۔ اور جب یہ صحافی شہید ہوا تو مولا نے اس کو یہاں سے پانی نکال کے خود غسل دیا، اور یہاں پر ایک میوزیم بنا ہوا ہے جس میں پورے نجف کا نقشہ ہے۔ مکمل تاریخی ویڈیو ہے، مومنین کرام اینڈ تک دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، بہت قیمتی ویڈیو ہے، بہت قیمتی معلومات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سارے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مقام الامام امیر المومنین و مرکز العبد الصالح صافی صفا یمانی الذی تولی دفنہ امیر المؤمنین۔ اور یہ آپ کو مولا کائنات کے حرم کے بیک سائڈ پر، جہاں پر مضیف بنا ہوا ہے، اس سائڈ پر آپ کو ملے گی یہ مزار۔ اور یہ وہ شخص ہیں جن کو دفنہ امیر المومنین ایام خلافتہ فی الکوفہ، یعنی کہ جب مولا حاکم تھے کوفہ میں تو مولا نے ان کو دفن کیا۔ یہ یہاں پر یہ مزار ہے، اور روایات بتاتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اسپیشلی طور پر کوفہ سے اس جگہ پر آتے تھے اور اس صحابی جلیل جناب صافی صفا یمانی سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ جس طرح مولا جناب میثم کے پاس جایا کرتے تھے، ویسے ہی جناب صافی صفا یمانی کے پاس بھی مولا کائنات آیا کرتے تھے۔ اور یہ سامنے جو آپ روضہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی جلیل القدر صحابی کا ہے، اور یقین کیجئے مولا کائنات نے اس صحابی جلیل کو خود غسل دیا۔ وہ مقام بھی یہاں پر بنا ہوا ہے، وہ کنواں بھی یہاں پر بنا ہوا ہے، اور خود دفن کیا۔ اور مولا یہاں پر بعد میں بھی، یعنی کہ جب یہ صحابی فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو بعد میں بھی مولا آیا کرتے تھے یہاں پر۔ مولا کا مصلی بھی یہاں پر ہے۔ یہاں پر زیارت نامہ بھی لکھا ہوا ہے صافی صفا یمانی کا: السلام علی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اولیاء المقربین، السلام علی من اصطفاہم رب العالمین، السلام علی محمد و آلہ الطاہرین، السلام علی یامن الامین، السلام علی من دخل الحصن الحسین۔ یہ سارا وتولی دفنہ علی امیر المومنین، السلام علی من جاورہ فکان بجوار من الفائزین۔ آپ مولا امیر علیہ السلام کے جوار میں ہیں، ہمسائیگی میں ہیں، اور آپ مقام فائزین پر آپ کا یہ روضہ اطہر ہے۔ تو یہ یہاں پر جناب صافی صفا یمانی کی زیارت نامہ لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو صافی صفا یمانی کے روضہ اطہر کی جانب بھی لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں وہ کنواں جہاں پر لکھا ہوا بھی ہے بئر منطقۃ الصفا، یعنی کہ اس علاقے میں یہ کنواں ہوا کرتا تھا، اور اسی کنویں سے مولا کائنات نے پانی لیا اور جناب صافی صفا یمانی کو غسل دیا، اور یہیں پر پھر مولا نے اس صحابی جلیل کو دفن کیا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ میرا روضہ بھی یہیں بنے گا۔ تو مولا یہ چاہتے تھے کہ جو زائر میرے پاس آئیں، میرے روضے کی زیارت کے لیے آئیں، تو وہ اس صحابی جلیل کے پاس بھی آئیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے جناب میثم میں تھمار مسجد کوفہ کے ساتھ، ان کی وہ بھی بہت ایک اہم جگہ پر دفن ہے جہاں پر زائر آتے ہیں، تو اسی طرح مولا کائنات نے اس صحابی جلیل کو یہاں پر دفن کیا۔ اور یہاں پر یہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے، بہت لمبا قصہ ہے جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں عربی میں، اور اوپر والی دیوار میں آپ کو انگلش میں بھی دیکھنے کو ملے گا صافی صفا یمانی کا یہ مکمل واقعہ، یہ مکمل قصہ کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کی، اور مولا کائنات کی کس طرح آپ نے خدمت کی، اور مولا کس طرح آپ کے پاس آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ اور یقین کیجئے مولا کا ان کے پاس چل کے آنا یہ در حقیقت جناب صافی صفا یمانی کی عزت میں اضافہ، یقین کیجئے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو روضہ اطہر ہے، میں جالی کے اندر سے آپ کو زیارت کروا رہا ہوں۔
अस्सलामु अलैका या साफ़ी सफ़ा यमानी, अस्सलामु अलैका या अय्युहल सहाबी अल जलील, अस्सलामु अलैका या खादिमुल इमाम। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा इनका रोज़ा अतहर है। और आप जब भी नजफ़ में आएँ, अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज़ और बहुत अहम चीज़ दिखानी है, वो ये है कि जो तूरे सीना आपने सुना है, जहाँ पर जनाब मूसा 40 रातों का वादा लेकर अल्लाह से बातें करने के लिए गए, वो मकाम भी आपको दिखाना है। सबसे पहले जनाब साफ़ी सफ़ा यमानी के रोज़ा अतहर पर अपने हाथों को आपकी जानिब से नायब ज़ियारत होते हुए मस कर रहा हूँ, और साथ ये दुआ कर रहा हूँ कि आप लोगों को इंशाअल्लाह ये मौका नसीब हो कि आप इस सहाबी जलीलुल क़द्र जनाब साफ़ी सफ़ा यमानी के रोज़ा अतहर पर इंशाअल्लाह आप हाज़री दे सकें और इस सहाबी जलील के रोज़ा अतहर की ज़ियारत कर सकें इंशाअल्लाह। आप लोगों के लिए ये मैं ख़ुसूसी तौर पर दुआ मांग रहा हूँ मौलाए कायनात के वसीले से, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इस रोज़ा अतहर की ज़ियारत के लिए आएंगे। मैं आपको चारों अतराफ़ से ये ख़ूबसूरत तरीन रोज़ा अतहर, ये रोज़ा मुनव्वर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और बात भी करना चाहूँगा, जो भी अहले बैत की खिदमत करता है ना, तो अल्लाह उसकी शान बुलंद करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत मज़ार, एक पूरा इलाका मुख्तस किया गया है जनाब साफ़ी सफ़ा यमानी के लिए। और आप कुब्बा भी देख सकते हैं जो कि इस सहाबी जलील के रोज़ा अतहर के बिल्कुल ऊपर बनाया हुआ है। तो यही होता है मोमिनीन कराम, अल्लाह ताला इज़्ज़तें अता करता है, अल्लाह ताला बरकतें अता करता है, अल्लाह ताला शान बुलंद करता है हर उस शख्स की जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत रखे या अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करे। और ऐसा ही है मोमिनीन कराम, इसमें कोई शक, इसमें कोई शुबा नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अस्सलामु अला मन तवल्ला दफनहु अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। हमारा सलाम हो आप पर कि आपको मौलाए कायनात ने दफन किया। सुबहान अल्लाह, कितनी बुलंद शान है कि मौलाए कायनात दफन कर रहे हैं। रोविया अन रसूलिल्लाह अन्नहु काल उन्वान सहीफ़तुल मोमिन हुब्बु अली। मोमिन का जो सहीफ़ा है, मोमिन को अगर देखना है कि कौन मोमिन है तो वो हुब्बे अली रखता है तो मोमिन है। एक और फरमान है, अली या असूबुल मोमिनीन ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार वला फ़ता इल्ला अली। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं और अली जैसी कोई फ़तह नहीं कर सकता जिस तरह मौलाए कायनात फ़तह किया करते हैं। आइए चलते हैं, आपको चंद एक रिवायात बतानी है, आपको चंद एक सबूत दिखाने हैं, और यकीन कीजिए ये आप पहली दफ़ा ये मनाजिर देख रहे हैं। अस्सलामु अला मन तलबा शफ़ा अमीर अलमोमिनीन यौमल वुरूद। ये वो शख्स हैं जिसने मौलाए कायनात की शफ़ाअत को मौला की ज़िंदगी में मांगा कि वो यौमुल वुरूद बरोज़ माशर शफ़ाअत करें। जनाब साफ़ी सफ़ा यमानी, अस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। अच्छा, अभी गौर से देखिएगा, मैं अरबी भी पढ़ूँगा, तर्जमा भी करूँगा आप लोगों के लिए, गौर से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आया करीमा है वो तूर सीना वाली, उसके बाद वक़ाल ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदुल अमीन लक़द ज़करल मुफ़स्सिरून अन्ना तूर सीना हुवा ज़हरल कूफ़ा अन नजफ़। यानी कि तूर सीना जो है वो कूफ़ा की पुश्त की जानिब जो नजफ़ है वहाँ पर है। व इन्नहु महल मदफ़न अमीर अलमोमिनीन, और यही जगह है जहाँ पर मौला कायनात दफन है। और ये नीचे मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी फरमान लिखा गया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल गुरा कुतअ मिनल जबल अल्लज़ी कल्लमल्लाहु अलैहि मूसा तकलीमा व क़द्दसा अलैहि ईसा तक़दीसा वत्तख़ज़ा इब्राहीम खलीला। और ये नीचे मसादिर भी लिखे हुए हैं, फ़रहतुल गुरा इब्न ताऊस बिहारुल अनवार अल हदाइकुन नाज़िरा इरशादुल कुलूब।
یہ ساری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جو طور سینا تھا وہ ظاہر الکوفہ جو نجف ہے، یعنی کہ یہ کوفہ شہر تھا۔ نجف اس وقت پہاڑ تھا، آج بھی پہاڑی کی جانب کی مانند ہی ہے۔ تو یہاں پر طور سینا ہوا کرتا تھا اور یہیں پر جناب موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ یہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، آپ نے ویڈیو کو اس حوالے سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ اور یہاں پر مصلی بھی بنایا گیا ہے مولا کائنات کا، یعنی مولا کائنات جب جناب صافی صفا یمانی اس دنیا سے چلے گئے تو مولا ان کی محبت میں آتے تھے اور یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات کا یہاں پر مصلی بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے، بنایا گیا ہے، اور یہ خوبصورت ترین مناظر ہیں مومنین کرام۔ میں نے خود پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ طور سینا کے حوالے سے یہ جو انفارمیشن ہے یہ میں نے خود بھی پہلی دفعہ دیکھی ہے اور ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھائی بھی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اب انشاءاللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں، یہاں پر ایک میوزیم بنا ہوا ہے جس میں پورے نجف اشرف کا نقشہ ہے، وہ آپ کو دکھانا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے مقام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ سارے کا سارا جو مقام ہے یہ مولا کائنات کا مقام ہے جب مولا یہاں پر آیا کرتے تھے۔ ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں، اور مومنین کرام یقین کیجئے یہ اتنی خوبصورت ویڈیو ہے، یہ اتنی پیاری ویڈیو ہے جو کہ آپ لوگوں نے، مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، یہ معلومات جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں میوزیم کے اندر اور آپ کو یہ سارے مناظر دکھاتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے متحف یعنی میوزیم، یہ خصوصی طور پر جناب صافی صفا یمانی کے روضہ اطہر کے اندر بنا ہوا ہے، اور یہ سب سے پہلے آپ کو پورے نجف کا نقشہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہاڑ ہوا کرتا تھا، یہاں پر کھجوروں کے درخت بھی ہوا کرتے تھے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین وعلی الحسن والحسین وعلی ذریعہ آدم و نوح، جناب آدم اور جناب نوح بھی یہاں پر ہیں، تو ان کو بھی سلام لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر یہ پہاڑ، اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہاں پر ان پہاڑوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، جبل النور، سبحان اللہ، جبل النور یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو چاروں اطراف آپ دیکھ رہے ہیں نا، درمیان میں مولا کا روضہ ہے اور چاروں اطراف جو ہیں یہ پہاڑ ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے جبل شریف شاہ، شرف شاہ، یہ یہاں پر جبل ہوا کرتا تھا، پہاڑ ہوا کرتا تھا، جو کہ یہاں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میوزیم میں یہ نقشہ بنایا گیا ہے۔ مقام الامام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جہاں پر مولا آ کر نماز پڑھتے تھے، جو میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر مصلی بھی رکھا گیا ہے دکھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ پورا نقشہ نجف اشرف کا یہاں پر اس میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ یقین کیجئے بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چند ایک پرانی چیزیں، یعنی کہ اینٹیک پیسز جو ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں، یہاں پر نقشہ بھی بنایا گیا ہے، پینٹنگز بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں میوزیم کے اندر، اور یہاں پر ان شہداء کی تصویریں اور نام ہیں کہ جنہوں نے مزار صافی صفا یمانی کو بچانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ یہاں پر ان شہداء کی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو اندر لے کے چلوں تو یہاں پر چند ایک پرانے برتن بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور پینٹنگ ہے جو کہ پرانے زمانے کی عکاسی کر رہی ہے، وہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہے۔ چند ایک پرانے برتن، یعنی کہ اس زمانے میں جو برتن استعمال ہوا کرتے تھے، وہ بھی یہاں پر اس مزار میں، اس میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ آئیے آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں۔ اندر بھی چند ایک
پرانی چیزیں، یہ قالین کا ٹکڑا اور یہ اس طرح کے ہتھیار اس وقت لوگ استعمال کیا کرتے تھے جنگوں میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور یہ یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر بھی چند ایک پرانے برتن، وہ برتن جس میں کھانا کھایا جاتا تھا، اور باقی سارے برتن جو پرانے زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی چند ایک برتن ہیں۔ یہ قہوہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے برتن آج بھی آپ کو عراق میں ملیں گے۔ جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے برتنوں میں یہ چند ایک پرانے نسخے ہیں، پرانے خط کے مطابق جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، یعنی کہ اس وقت کی جو مروجہ خط ہوا کرتا تھا، وہ یہاں پر چند ایک قرآن پاک کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو پرانی، یہ جو اونٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رکھی گئی ہیں، یعنی کہ جب آپ مزار صافی صفا یمانی پر آئیں تو بالکل اسی مزار کے اندر ہی یہ میوزیم بنا ہوا ہے، تو آپ نے اس میوزیم میں بھی ضرور آنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت ترین مناظر ہیں، یہ چند ایک پرانی چیزیں ہیں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ بہرحال مومنین کرام، جو میں نے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بہت قیمتی انفارمیشن ہے، اور یہ بہت قیمتی روضہ اطہر بھی ہے کہ جن کے لیے مولا کائنات کی محبت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا خود ان کے پاس چل کے آیا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور پھر خود مولا نے ان کو دفن بھی کیا، نماز جنازہ پڑھی، اور مولا پھر بعد میں بھی یہاں پر آیا کرتے تھے۔ تو یہ در حقیقت عظمت والا مقام ہے، در حقیقت ثواب اور برکت والا مقام ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جس طرح آپ لوگوں نے یہ ثواب حاصل کیا، یہ معلومات حاصل کی، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ جو باقی مومنین ہیں وہ بھی یہ ساری معلومات حاصل کر سکیں اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے انشاءاللہ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ سلامت رہیں۔